آج اٹھے گا بہت سارے رازوں سے پردہ، کیونکہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جن کے بارے میں بھی نہیں جانتا کہ وہ ڈاکٹر ہیں، عالم ہیں، مبلغ ہیں، ماہر معاشیات ہیں، پروفیسر ہیں، پتہ نہیں کیا ہیں۔ ہم انہی سے پوچھیں گے کہ وہ کیا ہیں۔ کیسے ہیں حضور آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سنا سے بھائی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں حضور، ماشاءاللہ آپ نے وقت عطا کیا مجھے، آپ کراچی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ تو میں آپ سے پوچھوں گا، لیکن سب سے پہلی یہ چیز مجھے بتائیں کہ آپ ہیں کیا؟ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، فلسفی ہیں کیا آپ؟ عاصم بھائی، یہ بہت سے لوگ عام طور پہ جب کہیں رستے میں مل جائیں تب بھی پوچھتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی یہ سوال کیا جاتا ہے، اس کو ہم مینج کر کے جواب دیتے ہیں۔ سب سے پہلے بائی کوالیفیکیشن ایک انسان کی جو پہچان اور تعارف ہوتا ہے، تو میں کامرس سے ہوں، میں CA انٹر اور MBA میں نے کیا ہے، تو کامرس کا میں گریجویٹ ہوں۔ باقی دعوت اسلامی کا دینی ماحول یہ بہت ڈائیورسفائیڈ ہے۔ جب آپ اس میں آتے ہیں پھر آپ کی ذمہ داری آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے۔ مجھے یاد ہے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن قبلہ حاجی غفور رضا طاری صاحب، آپ کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا، بڑا خطرناک ایکسیڈنٹ تھا، لیکن اس کے اثرات ان پہ اتنے خطرناک نہیں آئے۔ ایکسیڈنٹ بہت خطرناک تھا، ڈرائیور گاڑی چلاتے ہوئے سو گیا اور وہ بھی سوئے ہوئے تھے۔ آپ سوچئے اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے میں ایکسیڈنٹ ہوا، ان کی سپائن میں، ان کی ریڑھ کی ہڈی کے نیچے ایک بہت گہرا زخم آ گیا، ٹوٹ گئی، اور پھر وہاں سے ان کو کسی حالت میں یہاں لایا گیا۔ میں اس وقت دعوت اسلامی کا ایک عمومی ذمہ دار تھا، تو ان کو اعتبار تھا مجھ پہ، انہوں نے کہا جی اس کو لے کر آؤ۔ ہم گئے، حاج صاحب موو نہیں کر سکتے تھے، یعنی لیٹے ہوئے تھے، ہل نہیں سکتے، ہلنے سے چیخ نکلتی تھی۔ تو وہ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، ڈاکٹر نے فوراً کہا کہ یہ آپریشن کا کیس ہے۔ ہم نے پھر وہاں پر ایک طریقے سے، کیونکہ رکن شورا ہے، دعوت اسلامی کا سرمایہ ہے، ایک طریقے سے اس کی ریکی شروع کی کہ اس چیز کے ڈاکٹر ماہر ترین لاہور میں کون ہے اور ان کی شہرت کیا ہے۔ یہاں میں ایک چیز عرض کرتا چلوں، یہ کام ڈاکٹر صوبان کر رہے ہیں، یہ کام سارے میں کر رہا تھا۔ اب اس میں یہ تھا کہ جب ہم دیکھ رہے تھے نا، یہ میں سب کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر کی شہرت کے ڈاکٹر کتنا اچھا ہے، یہ کبھی بھی مریض سے نہ پوچھے، کیونکہ مریض جو ہے اسے کسی ڈاکٹر سے شفا مل گئی، وہ تو کہے گا یہ سب سے بہتر ہے، اور کسی کو نہ ملی۔ ڈاکٹر کی شہرت اگر پوچھنا ہے تو وہ پوچھیں اس کے جونیئر ڈاکٹر سے، جہاں پہ وہ کام کرتا ہے، کیونکہ وہ روز اس کو دیکھ رہا ہے اور کام کرتے دیکھ رہا ہے۔ تو سمجھ لیں یہ بھی میں نے تبھی سیکھا، اور سارا کچھ کرنے کے بعد قبلہ حاج صاحب کا ایک اچھا سا زبردست آپریشن کروایا، اور وہ 30 دن میں ہاسپٹل میں ہی رہا، اور یہ آغاز تھا دعوت اسلامی میں ڈاکٹر مجلس کے بننے کا۔ اب مجھے ایک ڈپارٹمنٹ کا پتہ چلا، طبیعت میں کھوجنا، طبیعت میں ریپیشیس اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے اندر تک جانا، یہ بچپن سے تھا، جس کا کریڈٹ میں ماں باپ کو دوں گا، جس طریقے سے انہوں نے پڑھایا۔ امی نے بہت زیادہ تندہی سے پڑھایا، 16 سال تک امی خود ڈرائیو کر کے ہمیں اسکول سے بھی لے کر آتی تھی، سارا کچھ کرتی تھیں، اور 2 ٹیوشنز رکھوائیں، خود مارا۔ پڑھنے پر تو بہت سختی رہی ہمیں، پڑھائی بھی لگی بہت زیادہ پڑھنے پر، کہ پڑھائی ضرور کرنی ہے۔ تو اب جب ڈاکٹری کی فیلڈ میں اس طرح سے آئے تو دعوت اسلامی پورے پاکستان کی ڈاکٹر مجلس مجھے مل گئی۔ اب وہ بہاولپور کے اندر کچھ ڈاکٹرز تھے جو پہلے کام کر رہے تھے، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق نہیں، اپنے طور پہ ان کو ساتھ لیا، ملتان والوں کو ساتھ لیا۔ میں ڈاکٹر نعیم صاحب کا یہاں پہ ضرور ذکر کروں گا، یہ دعوت اسلامی کی ایک بہت شہرا فاق پرسنالٹی ہے۔ ملتان اجتماع میں یہ وہ بندہ تھا جو اپنے پیسوں سے دوائیاں لگا کے ملتان اجتماع والوں کی خیر خواہی کرتا تھا۔ ابھی وہ فل پروفیسر HOD ہیں ملتان بہاولپور کے اندر، وہ تھے۔ پھر یہ لوگ ملتے چلے گئے، اور اب کیا ہوا کہ یہ ڈاکٹر کے ذمہ دار ہیں، تو ہماری امی کو کچھ ہو گیا، ابو کو کچھ ہوا، تائی نانی چاچی کو کچھ ہوا، تو سبحان بھائی سے پوچھو۔ اب وہ ڈاکٹر کو ریفر کرنے سے پہلے میں خود سے دیکھ لیتا تھا، پھر ٹیسٹ وغیرہ۔ تو ایک وقت آیا 4-5 سال کے بعد کہ کوئی بڑی وہ جو سطح پر چیز ہوتی ہے نا، سرفیس پر چھوٹی موٹی باتیں، کولیسٹرول زیادہ ہو گیا، گردے کا مسئلہ ہو گیا، الٹرا ساؤنڈ تھوڑا بہت پڑھ لیا، تو ڈاکٹر کے پاس بھیجنے سے پہلے ہی اس کو فارغ کر دیتا تھا میں خود ہی۔ تو پھر وہ چیزیں آتی چلی گئیں۔ اور دوسرا ایک اور بات عاصم بھائی آپ کو بتاؤں، یہ جو ساری بات آپ نے کی نا، اس میں انگلش کا بڑا عمل دخل ہے۔ بندہ انگلش بولتے ہیں نا ویسے ہی ڈاکٹر لگتا ہے، انگلش بولتے ویسے ہی پڑھا لکھا ہے، اور تھوڑی سی بھی ایک بھی ٹیسٹ کا نام بول دے نا، لوگ باہر کھڑے ہو جاتے ہیں آگے، میری مسجد کے باہر کھڑے ہوتے ہیں رپورٹیں دکھانے کے لیے، ڈاکٹر صاحب رپورٹ چیک کر لیں۔ تو غریب آدمی ہوتا ہے، اب ڈاکٹر رپورٹ چیک کرنے کے بھی 500 لے رہا ہے، تو چلو اوپر سے دیکھ کے اس کو بتا دیا یار اس ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اس ڈاکٹر کے پاس، یہ بھی تو کسی کی خیر خواہی ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اتنی مشکل نہیں ہیں اگر آپ نے واقعی اچھے طریقے سے وہ کیا ہوا ہے۔ الحمدللہ میں نے آج تک کسی کو دوائی نہیں بتائی۔ اچھا، ہاں دوائی، کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں،
دوائی نہیں پرسکرائب کی، اچھا مشورہ ضرور دیا ہے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے، وہ چیز ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال پیورلی تو میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ کامرس میری فیلڈ ہے، لیکن دعوت اسلامی کے اس دینی ماحول کے اندر آ کے پھر جو چیز اچھی لگتی ہے اس کا سورس جو میں لیتا ہوں، یعنی جہاں سے میں نے وہ چیز اٹھائی وہ اوتھینٹک کریڈیبل ہوتا ہے۔ سمجھ رہے انٹرنیٹ پہ مجھے اڈوں کا پتہ ہے کہ میڈیکل کی ریسرچ کس جگہ پر بہترین ہے، اکنامکس کی ریسرچ کس جگہ پر بہترین ہے، اور پھر وہاں پر وہ چیزیں انگریزی زبان میں ہوتی ہیں۔ انگریزی زبان کا سب سے بڑا اس وقت ایج یہ ہے کہ ساری ریسرچ اس میں ہے۔ اگر آپ نے ریسرچ پڑھنی ہے، کرنی ہے، انگریزی کے بغیر آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ بالکل سبحان بھائی، آپ نے کہا کہ آپ مشورہ دے دیتے ہیں۔ اچھا، مجھے بھی اچھی طریقے سے یاد ہے، آج سے تقریباً 3-3.5 سال پہلے میرے بچے کی بھی طبیعت خراب تھی، تو میں رپورٹ لے کر سبحان بھائی کے پاس ہی آیا تھا مشورے کے لیے، اور انہوں نے جب مجھے مشورہ دیا تو میری آدھی ٹینشن الحمدللہ ریلیز ہو گئی تھی۔ آج تک میں دعائیں کرتا ہوں، جب بھی اپنے بچے کو میں دیکھتا ہوں مجھے یاد آتا ہے تو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اس طرح بہت ساری دعائیں آپ کو ملتی ہوں گی۔ ابھی اس حوالے سے بچہ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، بہترین ہے، آپ کو ٹینشن نہیں اس حوالے سے۔ سبحان بھائی، آپ کا نام سبحان کس نے رکھا؟ مجھے شک پڑتا ہے دادا جی نے رکھا، شک ہے، یہ پورا یقین نہیں ہے، شاید کہیں کسی مجلس میں بات ہوئی تھی تو پتہ چلا تھا یہ دادا جی نے رکھا۔ دادا جی نے رکھا۔ دادا جی ایک پڑھے لکھے آدمی تھے، باٹا کمپنی مشہور ہے، انڈیپینڈنس کے بعد یہاں پہ آ کے اچھے افسر لیول پہ لگے اور انہوں نے سبحان رکھا۔ یہ میرا نام سبحان مرشد ہے، سبحان مرشد، یہ بھی شاید پہلی بار لوگوں کو پتہ چل رہا ہوگا۔ سبحان مرشد میرا نام ہے۔ پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے وہ پھر چینجنگ آتی چلی گئی، لیکن مرشد ایک ذات ہے کسی اور کنٹری کی، اس کنٹری کے اب کیا بولتے ہیں لوگ آپ کو؟ محمد سبحان رضا اتاری یا سبحان رضا اتاری؟ سبحان اتاری کے ساتھ میں نے سفر کا آغاز کیا تھا دعوت اسلامی میں، لیکن ایک بار جب فیضان مدینہ رسالہ نیا آیا تو پہلا شمارہ تھا، اور کسی وقت میں یہ مشورہ میں نے بہت سے مطلب اپنے بڑوں کو بھی دیا، ڈیبیٹس میں بھی رکھا کہ ہمارا ماہنامہ ہونا چاہیے، میگزین ہونا چاہیے، کیونکہ ماہنامہ میری اپنی تربیت میں ماہنامہوں کا بڑا عمل دخل ہے۔ اگر میں بات کروں تو ہمارے گھر 4-5 ماہنامے بچپن سے آتے تھے، جب سر پڑھنا شروع کیا۔ ریسرچ اس میں مل جاتی ہے انسان کو، اپڈیٹس ہوتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ آپ کو لگتا ہے بچوں کو کچھ نیا آ رہا ہے، اب نیا آ رہا ہے۔ اکثر اوقات قسطوار کہانیاں ہوتی ہیں، وہ زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی ہیں، تو تعلیم و تربیت، ماہنامہ پھول، نونہال، بچوں کی دنیا، یہ سب پڑھتے تھے۔ تو دعوت اسلامی کا ماہنامہ جب پہلا آیا، میں نے اس کی ایک چھوٹی سی ٹاکی بنائی، بچوں کو دیا، سب کیا۔ امیر علیہ سنت کے سامنے جب وہ ٹاکی چلائی گئی تو امیر علیہ سنت نے کہا واہ کیا بات ہے سبحان رضا کی، تب سے یہ رضا انکلوڈ ہو گیا، سبحان رضا، اب سبحان رضا اتاری ہے۔ بہرحال جلدی میں تو سبحان ہی کوئی کہتا ہے، سبحان اتاری کہہ دیتا ہے، لیکن رضا اتاری جو ہے وہ ایک چیز ہے جو کہ پیر صاحب سے۔ میں تو آپ کا نمبر بھی سبحان بھائی کے نام سے سیو کیا ہوا ہے، اور ہمیشہ میں سبحان بھائی بولتا ہوں۔ دعوت اسلامی والا جو بھی ہو بھائی ہے۔ آپ نے بتایا کہ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، اکنامکس کی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے، آپ کی ایجوکیشن اس میں ہے، اس کے علاوہ کون سی ڈگریاں آپ نے حاصل کی ہیں؟ ڈگری باقاعدہ تو کوئی نہیں ایسی لی اس کے بعد، کیونکہ سی اے جس وقت میں نے کیا تھا اس وقت تو سی اے ہی ہو جائے بڑی بات ہے۔ ایک کچھ چیزیں تو ہوتی ہے نا کہ آپ کی نبض چل رہی ہے وہ ہو جاتی ہے، یہ وہ چیز نہیں ہے، کرنی پڑتی ہے آگے بڑھ کے۔ اور پھر اس کے بعد دعوت اسلامی میں جب میں آیا اس وقت دعوت اسلامی میں دنیاوی طور پہ پڑھے لکھے لوگوں کی کمی تھی، اور ایک بہت بڑا ایریا مجھے دیا گیا، اس میں اتنے بڑے بڑے تعلیمی ادارے تھے، ملتان میں چلے جائیں بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ہے، بہاولپور اسلامی یونیورسٹی پوری دنیا میں مشہور ہے، لاہور میں پنجاب یونیورسٹی، یہ آپ کے یہاں پہ کرچی یونیورسٹی ہے، این ای ڈی ہے، تو ان سب کے اندر تنظیمی اسٹرکچر بنانا اس کا مجھے سائن کیا گیا تھا۔ تو ساتھ ساتھ جو ہے میری تعلیم کا سلسلہ جاری رہا، باقاعدہ کوئی میں نے کورسز نہیں کیے۔ پھر ایک زندگی میں ٹرن آیا موٹیویشنل کے حوالے سے، جو کہ ایک فیورٹ ٹاپک لگا، مواد بھی تیار تھا، انداز بھی ایسا تھا، اور سب سے بڑھ کر لوگوں کی طرف سے اس کا فیڈ بیک پازیٹیو آیا۔ اصل بات یہ تھی جب تک آپ کو کسی چیز کا ریوارڈ نہ ملے آپ محنت نہیں کرتے، تھک بھی جاتا ہے نا بندہ، اگر فیڈ بیک اچھا نہ آ رہا ہو تو تھک جائے گا، اور بے فائدہ چیز ہے وہ، اس کو کرنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ تو اب بھی کئی جگہوں پر ہمارے جو لیکچرز یعنی اس وقت 2022 میں بڑی بڑی یونیورسٹیز میں بینگ اے موٹیویشنل لیکچر ہی رکھوائے جاتے ہیں، اور رکھوانے والے مسلمان ہیں۔ کیوں؟ وہ اوپنلی بعد میں کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس لیے رکھوایا تھا کہ آپ تھیوری موٹیویشن کی دیتے ہیں، ایگزامپل اسلام کی دیتے ہیں، یہ چیز بہت کم ہے۔ تو ہم نے کہا جب
جو بات ہم نے کی اس میں کمال درجے کی مثال ہی اسلام میں ہے، تو ہم اور کیا کریں؟ ٹائم مینجمنٹ کی بات کریں گے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر ٹائم مینجمنٹ کس کی ہے؟ لیڈرشپ کی بات، ڈیسیژن میکنگ، پرابلم سالونگ، سجیسشنز، مشورہ لینا، یہی ٹاپکس ہے نا مین آپ کے موٹیویشن کے اندر، تو اس میں ساری مثالیں وہاں پر ہیں۔ دوسروں کی بھی دیتے ہیں، ایسا نہیں دیتے، لیکن زیادہ تر فوکس اس کو کرتے ہیں۔ بالکل ایسے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ بھی گھر بیٹھے آن لائن قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے ہوئے